السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 2 یعنی اجرا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری نورانی قاعدے کی جو تختی ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ آخری خاتمہ اجرائے قواعد، یعنی یہ جو ضروری قواعد ہیں جس کے اندر چھوٹی چھوٹی آدھی آدھی آیات لکھی ہوئی ہیں، تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں نے 3 کلمات لکھے ہوئے ہیں، الینا ایابہم خیرا یرہ اور شرا یرہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہجے پڑھ چکے ہیں، حرکات پڑھ چکے ہیں، زبر زیر پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح حرفوں کو ملایا کس طرح جاتا ہے، حرفوں کے کلمات کس طرح بنتے ہیں، تو یہ سب ہم کیا ہے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر اجرا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں گا اور سوال کروں گا، یا بچوں سے میں یہ سوال کروں گا کہ بیٹا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بتائے گا کہ یہ الف ہے۔ الف کیا ہوتا ہے؟ سیدھا لکھا ہوتا ہے۔ اب میں بچے سے یہ سوال کروں گا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس الف کے نیچے کیا ہے، تو وہ مجھے بتائے گا کہ اس الف کے نیچے زیر ہے۔ تو میں اس سے پوچھوں گا زیر کون سی حرکات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب زیر آپ بتائیں کون سی حرکات میں سے ہے؟ زبر زیر آ گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ الف متحرک ہو گیا، اب یہ الف نہیں رہا کیونکہ اس کے نیچے زیر لگ گئی تو یہ حمزہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح بچے کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ لام یا زبر لئی۔ اب اس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ یا ساکن ہو، پیچھے اگر زبر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا لین کہتے ہیں، تو اس کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارا سوال پہلا یہ بنے گا کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ یا لین ہے؟ یا لین کی جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ یا ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو وہ نرمی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جیسے ایلئی۔ اب یہاں پر ہم یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ ہاں جی، حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب یہاں پر ہمارا ایک اور سوال ہوگا، اچھا تو یہ بتاؤ الف مدہ کب ہوتا ہے، واو مدہ کب ہوتا ہے، یا مدہ کب ہوتا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن ہے، پیچھے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ یہاں پر یا ساکن ہے، پیچھے زبر ہے، یہ یا لین ہو گئی۔ واو ساکن ہو، پیچھے زبر ہو، وہ واو لین ہوتا ہے۔ واو ساکن ہو، پیچھے پیش ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح الف ساکن ہو، الف کے اوپر جزم ہو، اس کے پیچھے والے حرف پر اگر زبر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں واو الف ساکن ہے، الی نون الف زبر نا، الی نا نون الف زبر۔ یہاں پر دیکھیں الف خالی ہے، پیچھے زبر آ گئی تو یہ الف مدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب الی نا، اب یہاں پر مد بھی ہو رہی ہے۔ یہاں پر مد کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد ہم یہ دیکھیں گے، اگر تشدید آ گئی وہاں پر مد لازم ہوگی۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ بشکل عین کا سرہ آ گیا تو وہاں پر مد متصل ہوگی۔ اسی طرح اگر حروف مدہ کلمہ کے آخر میں ہو، جیسے یہ کلمہ کے آخر میں آ گیا، اسی طرح دوسرا حمزہ الف کی شکل میں ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں آ جائے تو وہاں پر ہم اس کو مد کر کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ قالوا آمنا انی انا اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انا اعطینا۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم مد کریں گے الینا ای۔ اب حمزہ یہ کیا ہے؟ اس کے نیچے زیر آ گئی تو الف حمزہ بن گیا، الینا ای۔ اب یا الف زبر یا۔ اب یہاں پر یہ جو الف ہے یہ کون سا ہے؟ یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف کے پیچھے اگر زبر آ گئی، کیونکہ با کے اوپر یا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، یا الف زبر یا، تو یہ کیا بن گیا؟ الینا ایا، ٹھیک ہے۔ آگے با کے اوپر زبر ہے، جیسے با زبر با، الینا ایابا، ہا میم پیش ہم۔ یہاں پر دیکھیں میں نے ہا کو میم کے ساتھ اس لیے ملا کے پڑھا ہے کہ یہ جو جزم ہوتی ہے، جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں الینا ایابہم۔ اب اس کلمے کا اجرا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس کلمے کی سمجھ آ گئی ہوگی
کہ اگر الف کے اوپر نیچے کوئی حرکات آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور یا ساکن ہو پیچھے زبر ہو تو وہاں پر یا لین ہوتی ہے۔ اس طرح حروف مدہ کے بعد حمزہ بشکل عین کثیرہ آ جائے، مد متصل حمزہ بشکل الف آ جائے تو وہاں پر مد منفصل ہوتی ہے، کلمہ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تھا وہ ہے یا الف زبر یا، یہاں پر الف مدہ ہو گیا، یہاں پر با کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آگے ہا میم پیش ہم، میم پیچھے والے حرف کے ساتھ اس لیے مل کے پڑھی جا رہی ہے کیونکہ میم کے اوپر کیا ہے، جزم ہے۔ تو اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھنی ہے آپ نے، یہ دیکھیں لام یہاں پر آدھا لکھا ہوا ہے، یہاں پر دیکھیں یا آدھا لکھا ہوا ہے، یہاں پر دیکھیں نون آدھا لکھا ہوا ہے، آخر میں الف پورا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح الف پورا لکھا ہوا ہے، یا آدھا لکھا ہوا ہے، پھر الف پورا لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں با آدھا لکھا ہوا ہے، ہا آدھا لکھا ہوا ہے، میم بھی، میم کیا ہے، اب یہاں پر میم کیا ہے، یہ پوری لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں الینا ایابہم۔ اس طرح اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان حرفوں کو آدھا آدھا کیوں لکھا گیا ہے اور یہ کلمات کس طرح بنے ہیں، تو اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ میرے چینل پر جا کر حرفوں کے خاندان والی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہاں پر یہ آدھا حرف کیوں لکھا ہوا ہے، یہ پورا کیوں لکھا ہوا ہے، یہ آدھا کیوں لکھا ہوا ہے اور یہ پورا کیوں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کلمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے خیرن یرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے، خا کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو ہمارا سوال یہ ہوگا ہاں جی یہ کیا ہے، خا، خا کے اوپر کیا ہے، زبر ہے۔ اچھا جی زبر کو کس طرح پڑھتے ہیں، زبر کو جلدی پڑھتے ہیں، جھٹکا نہیں دیتے، اور کیا کرتے ہیں، کھینچتے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں اگر ہم لیں تو یہ حرکات، یعنی جس حرف پر حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں۔ اس کے بعد خا یا زبر خی، یہاں پر الینا والا وہی خی، یہاں پر وہی کلمہ آ گیا، یا ساکن ہو پیچھے زبر ہو تو یہ یا لین ہے۔ اچھا اس کے بعد را دو زبر رن، ٹھیک ہے، آگے یا کے اوپر تشدید ہے تو را دو زبر یا رین، یا زبر یا خیرن یا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں را دو زبر یا، میں نے یا کے ساتھ ان دونوں کو ملا کے پڑھا ہے۔ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، جو ادغام ہوتا ہے مع الغنہ، یہاں پر ہم غنے والا ادغام کریں گے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے میں داخل کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے من لدنہ سے مل لدنہ، وہاں پر غنہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح من ربک سے مر ربک ہوتا ہے، اس طرح ان کو ادغام کہتے ہیں۔ یہ تجوید کے جو قاعدے ہوتے ہیں، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے جو قاعدے ہیں وہ انشاءاللہ ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ابھی نورانی قاعدے کا جو آخری سبق ہے یہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تجوید کا کورس بھی کریں گے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، خیرن۔ اب یہاں پر را کو میں یا کے ساتھ اس لیے ملاؤں گا کیونکہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر یا آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے۔ خیرن یا، را زبر را، را کو موٹا کروں گا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، خیرن یرا، ہا الٹا پیش ہو، خیرن یرہ۔ اب وقف کریں گے، خیرن یرہ۔ اب اس کلمے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خا کے اوپر حرکت آ گئی، حرکت کون سی ہے، زبر ہے، ٹھیک ہے۔ حرکات کتنی ہیں، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، متحرک کہتے ہیں۔ اچھا جی حرکات کتنی ہیں، زبر زیر پیش 3 ہے۔ اسی طرح آگے خا، خا کے اوپر زبر ہے، آگے کیا ہے، یا ساکن ہے۔ اب ساکن والا حرف پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، خا یا زبر خی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نون تنوین جو ہے یہ یا کے ساتھ اس لیے مل کر پڑھی جا رہی ہے کیونکہ آگے یا آ گئی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، اور تشدید بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ جو تشدید ہے، تشدید 2 بار پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق، خیرن یا، را زبر را، را کے اوپر زبر ہے تو زبر کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کن حرکتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ خیرن یرا، ہا الٹا پیش ہو۔ تو یہ جو الٹا پیش ہے یہ کھڑی حرکات میں سے ہے۔ کھڑی حرکات کون سی ہوتی ہیں، یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے با کھڑا زبر با،
با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ کیا ہے، الٹا پیش آ گیا، کھڑی حرکات میں سے ہے، تو اس کو میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھوں گا. لیکن جب میں وقف کروں گا تو یہ جو ایک الف کے برابر میں کھینچ رہا ہوں اس کو میں ختم کر دوں گا. جیسے خیرًا یراہ، پھر میں کیا کروں گا، خیرًا یراہ، ٹھیک ہے. یہ ہمارا وقف ہوگا، اس کو وقف اسکان کہتے ہیں، یعنی جو پہلے سے ساکن نہ ہو. تو یہاں پر آپ کو اس کلمے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اور اسی طرح خوا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو بھی کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ اگر را کے اوپر زبر ہو تو وہ را موٹی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے شرًا یراہ، ٹھیک ہے. اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے اور پھر ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں، شین را زبر شر، را دو زبر یا رائیں، شرًا یا زبر یا، شرًا یا، را زبر را، شرًا یرا، ہا الٹا پیش ہو، شرًا یراہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں شین کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، اور اسی طرح آگے را کے اوپر تشدید ہے. تو یہ جو را ہے یہ شین کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی. جیسے شین را زبر شر، پھر یہاں پر دو زبر ہیں، آگے یا ہے، نون ساکن نون تنوین، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اس کے اندر ناک میں آواز جاتی ہے، جیسے ابدن، دال دو زبر دن، ٹھیک ہے، را دو زبر رن، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آگے یا آ گئی تو یہاں پر ادغام ہوگا، جو کہ تجوید کے اندر ہے. نون ساکن اور نون تنوین کے احکام ہیں، اس میں سے ایک ادغام بھی ہے. یا اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد یا آ جائے تو را جو ہے وہ یا کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی، اور اس کے اندر غنہ بھی ہوگا. غنہ کس طرح ہوگا، جیسے شرًا، ناک کے اندر آواز آئے گی، شرًا یا زبر یا، شرًا یا، ٹھیک ہے، را زبر را. پھر ہم را کو کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. شرًا یرا، ہا الٹا پیش ہو. یہاں پر خیرًا یرا اور شرًا یرا میں نے آپ کو اس کلمے کے ہجے کر کے بھی بتا دیے ہیں، اور اس کلمے کے اندر کیا کیا ہے یہ بھی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں نے کچھ سوال لکھے ہوئے ہیں کہ حرکات کتنی ہیں. حرکات 3 ہیں، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر حرکات ہوں اس حرف کو متحرک کہتے ہیں. اور حرکات کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، اور حرکات کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، اور کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا. اس کے بعد حروف لین ہیں. حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین. واو سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے بھی زبر ہو، اور شرط یہ ہے کہ یہ دونوں ساکن ہو، یا ساکن ہو پیچھے زبر ہو، واو ساکن ہو پیچھے زبر ہو. تو یہاں پر کیا ہے، یہ واو لین اور یا لین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ واو لین اور یا لین ہوتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے مد منفصل. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، منفصل کلمہ منفصل ہو یعنی الگ الگ کلمہ ہو، ٹھیک ہے. الینا، ایابہم، الینا حروف مدہ ایک کلمہ میں ہے، اور آگے جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ میں ہے، اور حمزہ جو ہے وہ الف کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے. اس کو مد منفصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد وقف بالسکون. یہاں پر جو ہمارا وقف تھا الینا ایابہم، اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں، یعنی جو پہلے ہی سے ساکن ہو. یہ پہلے سے اس کے اوپر جزم ہے، اور جزم کا دوسرا نام سکون ہے، اور جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے دو زبر. اچھا، دو زبر کو کیا کہتے ہیں، تنوین کہتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور اس کو پڑھتے وقت اس کے اندر غنہ کرنا ضروری ہے. جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق اجرا، ٹھیک ہے. جب ہم اس اجرا کو ختم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مکمل قاعدہ ایک پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا. اور اسی طرح جو ہم نے پیچھے تختیاں پڑھی ہیں، اگر آپ ان تختیوں کو دیکھتے ہیں، ان تختیوں سے سیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو اجرا ہے یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اور ہاتھ رکھتے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حرف کے نیچے اوپر کیا ہے، یہ الف کون سا ہے، یہ با کے اوپر کیا ہے، یہ با آدھی کیوں لکھی ہوئی ہے. اسی طرح یہ کون سی مد ہے، یہاں پر کون سا ادغام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے. تو یہاں پر شرًا یرہ سے یرہ، یہ کون سا وقف ہو رہا ہے. تو اسی طرح آپ کا جو سیکھنا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گا، اور آپ قرآن مجید کو اچھا پڑھنے والے بن جائیں گے.
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.